تھوڑا سا آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید الاولین والآخرین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب رب المشرقین ورب المغربین وجد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی ہماری اور آپ کی دوسری نشست ہے، دوسری گفتگو ہے۔ کل جو میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں وہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اس فرش اعضاء پہ آنے کا ثواب کیا ہے، اور جو ہم 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو ہم یہاں فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو اس سے ہم کچھ لے کے اٹھتے ہیں یا خالی آئے، باتیں سنی اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کل آپ کے سامنے جناب ابو ذر سے متعلق ایک روایت پیش کی تھی کہ جلوس ساعۃ عند مذاکرۃ العلم، اگر 1 گھنٹہ کوئی علمی گفتگو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ وہ راتیں جس میں ہر رات میں 1000 رکعت نماز شب پڑھی گئی ہو، اور 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں رات میں دن میں روزے رکھے گئے ہوں اور رات میں نمازیں پڑھی گئی ہوں۔ اور اگر ایک حرف کوئی سن لیتا ہے یا لکھ لیتا ہے تو نبی کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک حرف کے بدلے میں جو لکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، لکھنے کا رواج تو ہمارے یہاں نہیں ہے، جو سن رہا ہے تو جنت میں اس کو ایک گھر نہیں ملتا ہے بلکہ ایک شہر ملتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی جو ہے وہ ایک گھر کے لیے بھی ترستا ہے، لیکن یہاں امام حسین کی عظمت کا شرف یہ ہے، امام حسین کے فضائل کا شرف یہ ہے، یا اہل بیت کے فضائل کا شرف یہ ہے، لفظوں کو بدل کے کہوں کہ فرش اعضاء پہ آنے کا شرف یہ ہے کہ اگر ایک حرف سن رہا ہے تو ایک شہر مل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنے حرف آپ سن لیتے ہیں اور کتنے جنت میں مکان بنا لیتے ہیں۔ خوشی کو ایک مکان بھی نہیں ملتا، لیکن میرے عزیزو یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم خالی نام کے شیعہ نہ ہوں بلکہ کام کے شیعہ ہوں۔ کام کے شیعہ آنے والا تو ہر ایک آ سکتا ہے، یہاں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ در حسین ہے جو کھلا ہوا ہے، ہر ایک اس میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ کربلا میں ابھی آپ مرثیہ پڑھ رہے تھے، بچے سے سن رہے تھے کہ جہاں وہب کلبی آیا تھا، وہب کلبی اس ذات گرامی کا نام ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، پہلے نصرانی تھا، بعد میں مسلمان ہو کے شہید ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین کا دربار ایسا ہے کہ جو نصرانیت کو بھی قبول کرتا ہے، جو مسیحیت کو بھی قبول کرتا ہے، بس یہ ہے کہ عقیدت کے ساتھ فرش اعضاء پہ جو بھی آ جائے وہ اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ وسلم۔
آپ غور کریں گے، سوچیں گے، ذرا اہمیت کے حساب سے پہچانیے گا، پھر میں مجلس کی اہمیت کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ مجلس جو ہم کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ مولانا یہ سال بھر جو آپ خاموش رہتے ہیں، 2 مہینے آتے ہیں تو اس میں آپ مجلس سے برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاند کا محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ مجلس سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ جب سال کی ابتدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پیغامات دیے جاتے ہیں، مثلا جنوری سے جب سال شروع ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو خوشیوں کا پیغام دیتے ہیں، کارڈ بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، بہت سی چیزیں ارسال کرتے ہیں، لیکن آپ کا جب محرم آتا ہے جو پہلا دن ہے سال کا عربی اعتبار سے، تو وہ آپ وہاں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں، آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہیے، آپ کو بھی خوشیاں دینا چاہیے۔ تو ایک مولانا نے ایک اچھا جملہ کہا کہ جو لوگ اس مہینے میں مسلمان ہو کے اگر مبارکباد دے رہے ہیں تو کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، غیرت آنا چاہیے، شرم آنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ مبارکباد کس چیز کی آپ دے رہے ہیں، کہ اس لیے کہ جناب نوح کی کشتی اسی مہینے میں پار ہوئی تھی، آدم کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی تھی، وہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اس خطیب نے، اس مولوی نے بہت اچھا جملہ کہا کہ آدم کی کشتی یاد رہی، آدم کی توبہ قبول ہونا یاد رہی، نوح کی کشتی یاد رہی، لیکن زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا یہ یاد نہیں رہا، وہ شہید ہو گئے یہ یاد نہیں رہا۔ تم کیسے مسلمان ہو، کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اور دیکھیے، میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، غور کیجئے گا، قرآن وہ ہے جس کے لیے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ ذرے ذرے کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر سے مطلب چاہے وہ گیلی چیز ہو یا سوکھی چیز ہو، مگر اس کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ لیکن آپ پوچھیں گے کس سے، جائیں گے کس کے پاس، بتائے گا کون اس کو؟ جو یہاں کے قرآن پڑھ رہا ہو، توجہ، جو یہاں کے قرآن پڑھ رہا ہو وہ بتائے گا، یا جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہے وہ بتائے گا؟ جہاں سے کتاب آئی ہے وہیں سے بتانے والا بھی آیا ہو تو وہ تو سمجھا سکتا ہے، ورنہ پھر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب سوچئے گا ذرا، کون بتائے گا؟ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمد کو ایک طرف چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ الحمد کی عظمت الگ ہے، قرآن کی عظمت الگ ہے۔ خلاق کائنات نے خود نبی کائنات سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ اور قرآن مجید عطا کیا ہے، یعنی 7 آیتوں والا سورہ سورہ الحمد ہے، اس کی عظمت ایک طرف ہے، پورے قرآن کی عظمت ایک طرف ہے۔ صلوات بھیجیے۔ آپ غور کیجئے گا، سورہ الحمد کے بعد قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے لکھا ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی وہ حرف جو الگ الگ ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہوں۔ ویسی بہت سی آیتیں ہیں، سورے ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے، مثلا الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہے میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے ترجمہ کرنے والوں سے پوچھا کہ آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو بتائیے ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ توجہ، ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں؟ تو جہاں ترجمے کی بات آتی ہے اس کے نیچے بھی الف لام میم لکھ دیا جاتا ہے، الف لام را لکھ دیا جاتا ہے، کاف ہا یا عین صاد لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کوئی حروف کے معنی نہیں بتاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو حروف کے معنی نہیں بتاتے ہیں، حروف سے لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے آیتیں بنتی ہیں، آیتوں سے سورے بنتے ہیں۔ جملہ سنیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، جو حرف کے معنی نہ جانتا ہو وہ لفظوں کے معنی کیا بتائے گا، اور جو لفظوں کے معنی نہ بتا سکے وہ قرآن کے معنی کیا بتائے گا؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔
تو قرآن اگر آیا ہے جس میں ہر طرح کا ذکر موجود ہے، لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، تو بتانے والا بھی جہاں سے کتاب آئی ہے وہیں سے بتانے والا بھی آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی قرآن مجید نے پیش کیا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، یعنی ہر چیز کا علم کس کو عطا کر دیا؟ امام مبین کو۔ کتاب مبین ہے، امام مبین ہے، تو کتاب مبین کو امام مبین ہی بتائے گا۔ امام مبین کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، صلوات دیجیے۔ تو عزیزو آپ سوچیے گا، ذرا غور کیجیے گا، سوچیے گا قرآن جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، تو پورے قرآن کے معنی کیا بتائے گا؟ ہم سے دنیا پوچھتی ہے بتائیے کہاں امام حسین کا قتل قرآن میں لکھا ہے، کہاں رونا قرآن میں لکھا ہے، کہاں تابوت کا ذکر قرآن میں لکھا ہے، کہاں تعزیے کا ذکر قرآن میں لکھا ہے، کہاں زنجیر کا ماتم قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر پوچھنا ہو آؤ، قرآن کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، ہر چیز کا۔ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ایمان قرآن کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو پہلے آپ اپنا ایمان بتائیے کہ قرآن کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے، لیکن بتائے گا وہی جو امام مبین ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ چاہے عمیق ہے، بحر عمیق ہے، یہ گہرا کنواں ہے جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا بے وقوف ہو، ہم کو نہ الجھاؤ، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم کو نہ الجھاؤ۔ قرآن اگر مشکل ہے تو مشکل ہوگا کسی اور کے لیے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس 14 مشکل کشا موجود ہیں۔ ہم تو کسی کے دروازے میں بھی چلے جائیں گے جو ہم کو قرآن سمجھا دے گا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ سب سے پہلے سال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن آپ سوچیے گا، عظمت کو پہچانیے، ان مجلسوں کی حقیقت کو پہچانیے، پھر اپنے آپ کو بھی پہچانیے۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، خود آپ اپنی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک حرف اگر سن رہا ہے تو جنت میں شہر مل رہا ہے، مکان نہیں مل رہا ہے، شہر مل رہا ہے۔ جانے کی بات تو وہ تو بات کی ہے، جنت میں جب جائیں گے تب محل ملے گا یا شہر ملے گا یا مکان ملے گا۔ آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ توجہ، آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ آپ کہیں گے فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اور تو نہیں بیٹھے، فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے 4 مصرے بہت اچھے کہے کہ مولا کے مدح خان کی تقدیر ہے جنت، مولا کے مدح خان کی تقدیر ہے جنت، حسنین شریفین کی جاگیر ہے جنت، حسنین شریفین کی جاگیر ہے جنت، جنت کی ضرورت ہو جسے مانگے دعا وہ، جنت کی ضرورت ہو جسے مانگے دعا وہ، میرے لیے ہر مجلس شبیر ہے جنت۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں میرے لیے ہر مجلس شبیر ہے جنت۔ اب آپ یہ سوچئے یہ کیوں جنت ہے؟ جو فرش اعضائے حسین بچتا ہے یہ کیوں جنت بنتا ہے؟ پہچانیے گا اس فرش کی عظمت کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس فرش کی عظمت کیا ہے۔ شہر دنیا میں بہت شہر ہے، مکہ بھی ایک شہر ہے، مدینہ بھی ایک شہر ہے، نجف بھی ایک شہر ہے، کربلا بھی ایک۔ توجہ، اس فرش اعضا کی اہمیت پہچانیے۔ مدینہ کیا کہتے ہیں؟ مدینے کو پورا شہر، نام جب نام لیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں اللہ کا گھر ہے، مکہ مکرمہ، مکرمہ وہ جو اکرام کا لائق ہو، احترام کے لائق ہو، وہ مکہ مکرمہ جو اللہ کا گھر جہاں ہے۔ مدینے کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ ایک باواد والا صلوات دیجیے۔ اور صلوات بھیج دیجیے۔ کربلا کو کیا کہتے ہیں؟ کربلا نجف کو نجف اشرف۔ توجہ،
آپ فرش کی اہمیت پہچانیے گا اپنے. مدینے کو مدینہ منورہ کیوں کہا گیا؟ پہلے مدینہ تھا خالی، جب سے نبی کے قدم آئے تو کیا ہو گیا؟ منورہ ہو گیا. نجف تھا، جب سے علی کے قدم آئے تو کیا بن گیا؟ نجف اشرف. شریف بہت ہیں، شریف بہت ہیں، اجمیر شریف، بغداد شریف، فلاں شریف، لیکن ہمارے یہاں شریف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اشرف ہے. نجف اشرف. کربلا اس سے پہلے ایک صحرا کا نام تھا، لیکن جب سے حسین کے قدم آئے تو کیا کہلایا؟ کربلا معلی. کہنے لگے نہیں یہ تو پہلے ہی سے بلند تھا، یہ جگہ پہلے ہی سے بلند تھی. تو دو چیزیں ماننا پڑیں گی، یا تو اہل بیت آتے ہی ایسی جگہ ہے جو پہلے سے بلند ہو، توجہ، آتے ہی ایسی جگہ ہیں جو پہلے سے بلند ہو، یا ان کے قدم اتنے بلند ہے کہ جہاں بھی قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ بلند ہو جاتی ہیں. صلوات بھیجیے محمد و علیہ محمد. اب آپ پہچانیں گے اس فرش اعظم کی عظمت کو. مدینہ منورہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے قدم آئے، اکیلے نبی کے قدم آئے. کربلا معلی کیوں معلی ہوا؟ اس لیے کہ حسین کے قدم آئے. نجف اشرف کیوں؟ اس لیے کہ مولائے کائنات کے قدم آئے. یہی تو ہے نا، مدینہ منورہ اس لیے کہ زہرا کے بھی قدم ہے. مولائے کائنات، چار اماموں کی قبر وہاں موجود ہیں، نبی اکرم کی بھی قبر موجود ہے. تو اس لیے مدینہ منورہ کہلایا، اس لیے کہ ان ہستیوں کے قدم یہاں آ گئے. جب یہاں فرش عزائے حسین پہ آپ آتے ہیں تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ حبیب کائنات بھی آتے ہیں، مولائے کائنات بھی آتے ہیں، فاطمہ زہرا بھی آتی ہے، حسن و حسین بھی آتے ہیں. جہاں ایک ایک ہستیاں ہوں، جب وہ جگہ بلند ہوتی ہے تو جہاں ساری ہستیاں اکٹھا ہو جائیں. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ جہاں بھی فرش عزائے حسین بچتا ہے یہ ساری ہستیاں اکٹھا ہوتی ہیں. کربلا کو کیا کہتے ہیں؟ پھر عظمت پہچانے گا اس فرش کی. کربلا کو کیا کہا گیا؟ کربلا معلی. معلی کے نام پہ ایک اور نام بھی ہے، کون سا؟ عرش معلی. ایک طرف ہے کربلا معلی، ایک طرف ہے عرش معلی. عرش معلی پہ جب نبی کو خلاق کائنات نے بلایا، توجہ، جب خلاق کائنات نے عرش معلی پہ اپنے نبی کو بلایا، چونکہ جناب موسیٰ جب کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو کہا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ جوتیاں اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے. توجہ چارہ، جوتیاں اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے. لیکن جب میرا نبی عرش معلی پہ جانے لگا تو چاہا کہ جوتیاں اتار دیں، چاہا کہ جوتیاں اتار دیں. تو اللہ نے کہا میرے نبی جوتیوں سمیت آؤ. موسیٰ سے کہا تھا جوتیاں اتار کے آؤ، نبی سے کہا جوتیاں سمیت آؤ، تاکہ تمہارے جوتیوں کی وجہ سے یہ عرش اور بلند ہو جائے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. اب آپ سوچئے، پہچانیے ذرا، یہ ہے عرش معلی کہ جہاں حبیب کائنات کو اللہ بلا رہا ہے اپنی بارگاہ میں تو کہا جوتیوں سمیت آؤ. لیکن جب فرش عزائے حسین پہ جو بھی آتا ہے تو جوتیاں وہاں اتارتا ہے، اس کے بعد فرش عزا پہ آتا ہے تو وہ بھی ایک عرش معلی ہے، یہ بھی ایک فرش معلی ہے. کربلا معلی اور فرش معلی. آپ سوچئے گا، عظمت پہچانے جہاں یہ ہستیاں ہوں وہی تو جنت ہے. میں نے کہا نا، مولا کے مدح خان کی تقدیر ہے جنت، حسنین شریفین کی جاگیر ہے جنت. جنت کی ضرورت ہو جسے مانگے دعا وہ میرے لیے ہر مجلس سے شبیر ہے. جنت کیوں جنت ہے؟ اس لیے کہ جہاں یہ ہستیاں آ جائیں وہی تو جنت ہے. جہاں یہ ہستی آ جائیں وہی جنت ہے. وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جناب سلمان در زہرا پہ گئے، دق الباب کیا. کون آئی؟ فضہ. کہا فضہ تمہیں جنت میں جانا، سنا واقعہ، لیکن بات آئی ہے سوچئے ذرا، جنت میں جانا مبارک ہو. فضہ نے نظر انداز کر دیا. پھر دوسری مرتبہ دق الباب کیا. کہا کون؟ کہا میں سلمان. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوں، جنت میں جانا مبارک ہو. ہمیں اور آپ کو اگر کوئی کہے مولانا جنت میں جانا مبارک ہو، اس لیے کہ ہمارا سب کام ہی جنت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن فضہ پھر نظر انداز کر دیا. تیسری مرتبہ پھر کہا فضہ جنت میں جانا مبارک ہو. تو ایک مرتبہ فضہ نے سلمان سے کہا سلمان جنت میں جائیں آپ.
توجہ، جنت میں جائیں آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ کہا جانے کی بات تو بات کی ہے، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں، میں رہتی جنت میں. کہا کیسے؟ کہا جہاں حسن و حسین رہتے ہو وہی تو جنت ہے، جہاں شہزادی رہتی ہو وہی تو جنت ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ فرش عزائے حسین وہ ہے جس میں شہزادی بھی رہتی ہے، مولا کائنات بھی آتے ہیں، حسن و حسین بھی آتے ہیں. تو میرے عزیزو ایک بات اور آج یاد رکھیے گا، جب ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں اہل بیت طاہرین آتے ہیں تو ہم کو بھی اس فرش عزا پہ ذرا باوضو ہو کے آنا چاہیے. ہمیشہ وضو کے ساتھ آئیں، اس لیے کہ پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو وہاں گندگی کے ساتھ نہ آئیں بلکہ طہارت کے ساتھ آئیں، نجاست کے ساتھ نہ آئیں بلکہ اپنے آپ کو پاک و صاف ہو کے آئیں. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. تو عزیزان گرامی آپ پہچانیے، کہتے ہیں کورونا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں، قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. بتائیے رونا کہاں لکھا ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم، رو زیادہ. رونے کا تذکرہ ہے، ہنسنے کا تذکرہ کم ہے، رونے کا تذکرہ زیادہ ہے. کہاں آپ سال کی ابتدا کرتے ہیں تو رونے کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہم نے پوچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے؟ تو آپ کہیں گے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. اگر ہنستے ہوئے پیدا ہو تو آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ زندہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو جان بوجھ کے رلایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے. توجہ، رونا زندگی کی علامت ہے. چلیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، بتا قرآن تو بتا کون کون روتا ہے کون نہیں روتا ہے. کھولیے 7واں پارہ، توجہ کھولیے 7واں پارہ، اس کی پہلی آیت ہے جس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. میرے حبیب جب یہ وہ سنتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ، جب اس بات کو سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکال آتے ہیں. قرآن کو سن کے بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکال آتے ہیں. کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں قرآن کیوں آنکھوں سے نکال آتے ہیں. مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. آپ غور کریں ذرا، قرآن کو سنتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے نکال آتے ہیں. کیوں آنکھوں سے نکلتے ہیں آنسو؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. اس کا مطلب روتا وہ ہے جو حق کو پہچان لیتا ہے، حق کو پہچان لیتا ہے. اب ہم نے پوچھا حق کہاں ہے تو حبیب کائنات نے ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس کے بعد آپ سوچئے ذرا، جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف پہ روئے کہ نہیں روئے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اپنے بیٹے پہ کتنا روئے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. کیوں نہیں آپ نے الزام لگایا کہ آپ جناب یعقوب اپنے بیٹے پہ رو رہے ہیں؟ آج ہم امام حسین پہ اگر آنسو بہاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو زندہ مانتے ہیں کہ امام حسین زندہ ہے، شہید پہ رویا نہیں جاتا ہے، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. تو جناب یعقوب سے پوچھئے کہ یوسف زندہ ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نبی کو یہ مانتے ہیں کہ نبی قیامت تک کا علم رکھتا ہے. رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ نظروں سے اوجھل ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں. قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یعنی غم سے وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعقوب اپنے زندہ بیٹے پہ روئیں تو کوئی تعجب نہیں ہے. ہم بعد شہادت حسین اگر روئیں تو کہتے کہاں لکھا ہے. اور آپ اگر تاریخ انبیاء کو اٹھا کے دیکھیں، یہ تو قرآن تھا، تاریخ انبیاء کو اٹھا کے دیکھیں قبل شہادت امام حسین کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو واقع کربلا سے گزرا ہو، زمین کربلا سے گزرا ہو اور اس نے امام حسین کے اوپر گریہ نہ کیا ہو اور قاتلوں پہ لعنت نہ کی ہو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. مثلا تمام انبیاء کو چھوڑ دیجئے، کچھ انبیاء آپ سوچئے، جناب آدم گزرے کربلا سے، خون پیر سے نکلا. کہا معبود کیا معاملہ ہے؟ کہا یہاں حسین شہید ہوگا. کہا حسین کون ہوگا؟ یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، امام ہے. کہا کوئی نہیں ہوگا، آخری محمد کا بیٹا ہوگا، تو اس کو شہید کیا جائے گا.
اور جب شہید کیا جائے گا، کون شہید کرے گا؟ کہ ایک یزید نام کا ایک شخص پیدا ہوگا۔ کہ کیسے شہید کیا جائے گا؟ کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا واقعہ کربلا کو ان کے سامنے پیش کیا گیا قبل شہادت امام حسین۔ جناب آدم نے آنسو بہائے اور قاتلوں پہ لعنت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتلوں پہ لعنت کرنا انبیاء کی بھی سیرت ہے، قرآن کی بھی سیرت ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ جناب نوح گزرے، کشتی جا رہی تھی، جب کربلا کی زمین پہ پہنچی تو کشتی کو جیسے بھنور لگتا ہے ویسے 3 چکر اس نے کاٹے۔ کہا معبود کیا معاملہ ہے؟ کیا کشتی ڈوب جائے گی؟ کہا نہیں، کشتی ڈوبے گی نہیں، یہ زمین کربلا ہے، یہ زمین کربلا ہے۔ کہا کربلا میں کیا ہوگا؟ واقع کربلا کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب نوح نے بھی یہی کیا، آنسو بہائے اور قاتلوں پہ لعنت کی۔ جناب موسیٰ حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، یوشع بن نون کے ساتھ گزر رہے تھے، اتفاق سے پیر میں چوٹ لگی، خون نکلا۔ کہا معبود کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ زمین کربلا ہے۔ کہا کربلا کا مطلب یعنی حسین یہاں 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید۔ چلو جناب موسیٰ نے بھی قاتل پہ لعنت کی اور امام حسین کے اوپر آنسو بہائے۔ جناب عیسیٰ حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو راستہ روکے ہوئے۔ کہا کیا ہوا؟ آگے نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زمین کربلا ہے۔ توجہ چاہوں، یہ زمین کربلا ہے، اس کا مطلب شیر بھی جانتا ہے، نبی تو جانتے ہی ہیں، شیر بھی جانتا ہے کہ یہ زمین کربلا ہے، آگے نہیں جانے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ زمین کربلا، یہاں حسین 3 شب روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ کہا کون قتل کرے گا؟ بس زبانی گویا ہوتا ہے۔ کہا یزید نام کا شخص پیدا ہوگا، اس کی فوج آئے گی، 3 شب روز کا پیاسا ان کو شہید کریں گے۔ امام جناب عیسیٰ نے بھی لعنت کی اور روئے، آنسو بہائے۔ کس نے بتایا؟ شیر نے۔ اس کے بعد جناب اسماعیل، سوچیے کہ ذرا غور کیجیے گا، جناب اسماعیل وہاں اپنی دمبیاں چرانے کے لیے گئے، جیسے فرات کے قریب پہنچے تو دمبیوں نے پانی نہیں پیا۔ معبود کیا معاملہ ہے؟ یہ دمبیاں پانی کیوں نہیں پی رہی؟ پیاسی ہیں لیکن پانی نہیں پی رہی ہیں۔ کہا انہیں سے پوچھو کیوں پانی نہیں پی رہی ہیں۔ ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ زمین کربلا ہے، یہاں نبی کا نواسہ 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، ہم پانی نہیں پئیں گے۔ کہا معبود کون ہوگا اس کا قاتل؟ کہا یزید ہوگا۔ یزید پہ لعنت کی اور واقعہ کربلا کو یاد کر کے جناب اسماعیل نے آنسو بہائے۔ اب یہاں ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں، جب کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ یہ دمبیوں کو کیسے معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا ہوگا، یا شیر کو کیسے معلوم ہوا کہ واقعہ کربلا ہوگا؟ اللہ جس کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور نبی جس سے چاہے اس سے کلام کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے، آپ سوچیں جناب سلیمان جن کی چرند پرند درند پوری کائنات پہ حکومت تھی۔ جناب سلیمان آپ سب جانتے ہیں، چرند پرند درند پوری کائنات پہ سلیمان کی حکومت ہے۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے جناب سلیمان سفر کر رہے ہیں، جیسی واقع کربلا زمین کربلا کے اوپر پہنچے تو تخت کو 3 مرتبہ جھٹکے لگے۔ جناب سلیمان نے فوراً ہوا سے کہا نیچے اترو۔ زمین کربلا پہ نیچے اترے۔ کہا معبود یہ کون سی جگہ ہے جو جھٹکے لگ رہے تھے؟ کہاں؟ کہا تم جا رہے تھے سکون و اطمینان کے ساتھ زمین کربلا سے گزر رہے تھے، چونکہ یہ زمین کربلا کا معبود، زمین کربلا کون سی زمین ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہاں حسین کا نبی کا نواسہ 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ قاتل کون ہوگا؟ کہا یزید۔ تو جناب سلیمان نے قاتل پہ لعنت کی اور امام حسین کے اوپر آنسو بہائے۔ آپ یہ سوچئے ذرا، یہی سلیمان ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب وادی نمل سے گزرنے لگے، یعنی شیر اور دمبی جو بات آتی ہے نا، شیر نے کیسے پہچانا، دمبیوں نے کیسے پہچانا، یہ جانور ہیں۔ تو جناب سلیمان کو آپ سوچئے ذرا، جب وادی نمل سے گزر رہے ہیں، جسے کہ اگر تاریخ میں پیش کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تاریخ جھوٹی ہو، روایت جھوٹی ہو، لیکن قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ وادی نمل سے جناب سلیمان گزر رہے ہیں، تو جیسے جناب سلیمان کو گزرتے ہوئے دیکھا تو فوراً چیٹیوں کے سردار نے کہا ادخلوا مساکنکم لیحتمنکم سلیمان و جنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ سب کے سب اپنے بلوں میں جانے لگی، لیکن جناب سلیمان نے اس آواز کو، صلوات دیجیے ایک آواز بلند، آپ غور کریں گے ذرا، سوچیں گے جناب سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا ہے؟
سب کہیں گے سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا۔ اور جناب سلیمان کا لشکر جو تاریخ میں لکھا ہے 3 میل میں پھیل کے چلتا تھا۔ 3 میل میں جناب سلیمان کا مکمل لشکر جو تب تھا وہ پھیل کے چلتا تھا۔ تو جو سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا ہے وہ 3 میل کے فاصلے سے سنا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب بھی اتفاق سے آ گئے ہیں، آج بتائیے کوئی آلہ ایسا ایجاد ہوا ہے جو چیونٹی کی آواز کو کیچ کر کے بتا سکے کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے، چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، چیونٹی کیا گفتگو کر رہی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا ہے، لیکن چیونٹی کی آواز کو جناب سلیمان نے 3 میل کے فاصلے سے سن لیا۔ یہ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ جب سلیمان 3 میل کے فاصلے سے رکھتے ہوئے اپنا کام رکھتے ہوئے چیونٹی کی آواز کو سن سکتا ہے، تو ہمارا مولا اگر نجف سے ہماری آواز کو سن لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن نے پیش کیا کہ جناب سلیمان نے چیونٹی کی آواز کو سنا اور اس نے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ سلیمان نے چیونٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ جب بات آئی تو سنیے انشاءاللہ۔ چیونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ بتاؤ تم نے کیوں کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ؟ کہا حضور اس لیے کہا کہ آپ کا لشکر بہت بڑا ہے اور عبادت کا وقت ہو رہا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، عبادت کا وقت ہو رہا تھا تو میں نے کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ اور اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل ڈالنے سے مطلب یہ ہے کہ تم عبادت میں چھوڑ کے سلیمان کے لشکر کو دیکھنے میں مشغول ہو جاؤ اور عبادت کا وقت نکل جائے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ اب آپ یہ سوچئے کہ سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے تو چیونٹی کا سردار کہتا ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ چلیے اور آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ مولا کائنات اور جناب سلمان اسی وادی نمل سے گزر رہے ہیں۔ سلمان مولا کے صحابی، نبی کے صحابی اسی وادی سے گزر رہے ہیں تو چیونٹی کے سردار نے کہا نکلو اپنے اپنے بلوں سے۔ سلیمان کو دیکھا تو کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ مولا کائنات کو دیکھا تو کہا اپنے اپنے بلوں سے نکلو۔ سلمان نے پوچھا مولا یہ چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا خود اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ چیونٹی بہت ہوشیار ہوتی، یاد رکھیے گا، چیونٹی بہت ہوشیار ہوتی ہے۔ کہا اسی سے پوچھو۔ بلایا، کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے اپنے بلوں سے نکلو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یعنی چیونٹی بھی جانتی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ گھر میں رہتے تھے تو وہاں بھی عبادت ہو رہی تھی، لیکن یہاں اپنے اپنے بلوں سے نکلو۔ کہا مولا کتنی؟ جناب سلمان نے ایک جملہ کہا مولا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، جو چیونٹیاں نکل کے آئی تھیں۔ پاک و پاکیزہ وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ کہا یہ نہ کہو، تعداد تو میں بھی جانتا ہوں، تعداد میں بھی جانتا ہوں۔ کہا مولا آپ جانتے؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، نر کتنے مادہ کتنے۔ کہا مولا کیسے پہچانیں گے؟ مولا نے اشارہ کیا، نر ایک طرف ہونے لگے، مادہ ایک طرف ہونے لگے۔ کہا مولا یہ کیسے اشارہ سمجھ لیا؟ کہا جس کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہو، ڈوبتا سورج پلٹ کے آ جاتا ہو، تو یہ تو معمولی چیونٹیاں ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ تو معمولی چیونٹیاں ہیں۔ تو ایک طرف جناب سلیمان کی منزل تھی، کہا اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایک طرف مولا کائنات کی منزل تھی، اپنے اپنے بلوں سے نکلو۔ لیکن آپ اور آگے بڑھیں۔ سلیمان نے چیونٹی کو بلایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، سوال کیا چیونٹی یہ بتاؤ اس وقت تم افضل یا میں افضل؟ دیکھیے عجیب سوال ہے، چیونٹی چیونٹی ہے، نبی نبی ہے، لیکن کہا آپ افضل یا میں افضل؟ تو چیونٹی بہت ہوشیار جانور کا نام ہے، چھوٹا ضرور ہے لیکن بہت عقل مند ہوتا ہے۔ کہا آپ افضل یا میں افضل؟ چیونٹی سے جناب سلیمان نے پوچھا۔ چیونٹی ہوشیار چیز کا نام ہے، اس نے فوراً کہا نبی خدا پہلے آپ بتائیں آپ کا تخت افضل یا آپ افضل؟ آپ افضل یا آپ کا تخت افضل؟ کہا میں افضل اس لیے کہ تخت کے اوپر ہوں، تخت کے اوپر میں ہوں، میں افضل ہوں۔ کہا فیصلہ ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، فیصلہ ہو گیا۔ کہ جیسے آپ تخت کے اوپر ہیں تو آپ کا تخت افضل ہے، آپ کا ہاتھ نیچے ہے،
آپ کا ہاتھ نیچے ہے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہوں، لہذا میں افضل ہوں۔ اب جملہ سنیے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ چیونٹی اگر دست نبوت پہ آ جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو بلندی پہ محسوس کرتی ہے، تو جس کے قدم دوش رسالت میں آپ تک آئے ہوں، صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ سوچیں، ذرا غور کیجئے گا۔ دیکھیے اس کو قرآن نے پیش کیا، چیٹی والا واقعہ ہے، اس کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، جناب سلیمان چیٹی کی آواز کو سن کے مسکرائے۔ فقالا، اور ارشاد فرمایا، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے وہ نعمتیں دے جو تو نے مجھ کے اوپر مجھے بھی دی ہیں اور میرے والدین کو بھی دی ہیں، یعنی مجھے شکر کی توفیق دے ان نعمتوں پر جو مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلیمان بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جو نعمتیں دے رہا ہے، خالی اپنے اوپر جو نعمتیں مل رہی ہیں انہی کا شکریہ ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو والدین کو نعمتیں ملی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنے آپ اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو شکریہ کرنا، ادا کرنا آسان ہے، لیکن اپنا خالی شکریہ ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ان نعمتوں کو بھی شکریہ ادا کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے والدین کو دی ہے۔ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سلیمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو۔ یہ سلیمان کی منزل ہے۔ آج کا مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے۔ جناب سلیمان اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں اور وہ عمل انجام دوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ لیکن حبیب کائنات کی منزل یہ ہے کہ جہاں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ہم عن قریب آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یعنی سلیمان جس کو راضی کرے اس کو اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس بندے کو راضی کرنا چاہے اس کو محمد عربی کہتے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو بات کہاں سے کہاں گھوم گئی، آپ سوچئے ذرا۔ دمبیاں جنہوں نے جناب مولا کائنات امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، آپ یہ سوچیں کہ پرندے جانور بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، تو چیونٹی بولی کہ نہیں بولی؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، ان کی آواز کو سن کے سلیمان مسکرائے۔ یہی سلیمان ہے۔ دربار سجا ہوا ہے، توجہ، دربار سجا ہوا ہے۔ ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ جس کو آپ ہدہد کہتے ہیں، گوریا سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، فاختہ سے تھوڑا سا چھوٹا، جس کو ہدہد کہا جاتا ہے۔ جناب سلیمان تخت سجا ہوا ہے، جا رہے ہیں یا قیام پذیر ہیں، کیا دیکھا کہ دھوپ ایک طرف سے آئی، تو سلیمان نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، تو چونکہ پرندے سایہ فگن رہتے تھے، جناب سلیمان کے اوپر پرندے سایہ فگن رہتے تھے، ایک پرندے کی جگہ خالی ہے، پوچھا کہاں ہے یہ؟ کہ نہیں معلوم۔ دوسرے پرندوں نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو جیسے ہی جناب سلیمان نے سنا کہ نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ چونکہ اس نے اپنی جگہ چھوڑی ہے، یا تو یہ کوئی نئی خبر لے کے آئے، سلیمان نے کہا، یا تو یہ کوئی نئی خبر لے کے آئے تب یہ قابل بخشش ہوگا، نہیں تو اس کو قتل کر دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر کسی چیز کو کوئی جگہ معین کر دیں اور وہ جگہ چھوڑ کے چلا جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جائے، یا تو قتل کر دینے کے لائق ہے یا ذبح کر دینے کے لائق ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جیسے ہدہد واپس آیا، اپنی جگہ واپس آیا، کہا سلیمان کا مزاج بدلا ہوا ہے، سلیمان تم سے بہت خفا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، میں سمجھ لوں گا۔ پرندہ کہتا ہے میں سمجھ لوں گا۔ جیسے ہدہد آیا، فوراً سلیمان نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا کہ ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو بھی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد، پرندہ کہہ رہا ہے میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کا علم مکمل علم نہیں تھا، ورنہ پرندہ کبھی نہ کہتا
کہ میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے، یہ سلیمان کی منزل ہے، اور میرا مولا کیا کہتا ہے کہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ تو عزیز و عام مجھے بتائیں، سلیمان کے سامنے پرندے نے آ کے بولا کہ نہیں بولا؟ اور پرندے کی آواز جناب سلیمان نے سمجھی یا نہیں سمجھی؟ کہا میں ایسی خبر لے کے آؤں۔ کیسی خبر لے کے آئے ہو؟ کہا وہاں ایک ملکہ ہے جو اللہ کی عبادت چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتی ہے اور وہ حکومت کرتی ہے۔ تو اس نے جناب سلیمان نے خط لکھ کے بھیجا، وَإِنَّهُ مِن سلیمان إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے، ملکہ سبا کے پاس خط پہنچا، وہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اس کے بعد سلیمان کی منزل کیا ہے؟ جب یہ خط پہنچ گیا تو جناب سلیمان نے اپنے لشکر والوں سے کہا، کون ہے اس کو جو ملکہ سبا کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں لے کے آ جائے؟ کون ایسا ہے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کے آ جاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ نہیں بہت دیر ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کو کہتے آصف ابن برخیہ، جو وزیر تھا جناب سلیمان کا، وہ کھڑا ہوا۔ کہا کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے، اور واقعی وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن نے اس کے لیے کوڈ کیا، علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم اس کے پاس تھا۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو، جب وہ چشمے زدن میں تخت بلقیس منگا سکتا ہے، تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو، اگر وہ چشمے زدن میں معراج کر کے واپس آ جائے تو کیوں تعجب ہوتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی سوچئے جناب سلیمان کے بارے میں، آپ غور کریں، میں عرض کر رہا تھا کہ جانور بھی جانتے تھے کہ امام حسین شہید ہوں گے، پرندے بھی جانتے تھے کہ امام حسین شہید ہوں گے۔ یہ تو قبل شہادت امام حسین انبیاء نے گریہ کیا ہے۔ بعد شہادت حسین اگر آج ہم روتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ، اگر ہم تو پیش کر رہے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ وَيَسْتَمِعُ مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ حق کو پہچان کے روتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، جن کے پاس حق ہے ہی نہیں تو وہ نہیں روتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے کی بات میں آپ کے پیش کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ آپ غور کیجئے گا، اس جسم انسانی میں کتنی چیزیں ہیں؟ ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سینہ بھی ہے، دھڑ بھی ہے، سب کچھ ہے، چہرہ آپ کے سامنے ہے، لیکن روتا کون ہے؟ آنسو کہاں سے جاری ہوتے؟ ہاتھوں سے، پیروں سے، دھڑ سے، جسم سے، کہاں سے؟ تو آپ کہیں گے آنکھوں سے۔ اس کا مطلب یہ آنکھوں میں کون سی ایسی چیز ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں، دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے کہ آنکھوں میں نور ہے، علم نور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس نور ہوتا ہے، جس کے پاس نور ہوتا ہے یا نور سے تعلق ہوتا ہے وہ روتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور عزیزان گرامی، آپ ہنسنے والے کو اگر دیکھیں گے راستے میں کوئی ہنس رہا ہے تو اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو، لیکن اگر کوئی رو رہا ہے تو اس سے پوچھیں گے بھیا کیا مصیبت آ گئی ہے، کیا پریشانی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے والوں سے ہر ایک کو ہمدردی ہوتی ہے، اور چونکہ امام حسین اور اہل بیت طاہرین سے ہمیں ہمدردی ہے، اس لیے کہ تعلق ہے ہمارا ان سے، جسمانی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے، دینی تعلق بھی ہے۔ اور جب تک تعلق نہ ہو اس وقت تک کوئی انسان روتا نہیں ہے، فریاد نہیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ سوچئے اس رونے کی وجہ سے کیا ہے؟ اس رونے کی وجہ سے آپ سوچئے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ، اس رونے کی جزا آپ آخر میں سماعت فرمائیں۔ نبی کائنات کے چھٹے وارث امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، من بکا علی الحسین ابکا و تواکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے۔ دوسرا ترجمہ یہی تھا اس کا، تیسرے کا، من بکا ابکا اور تواکا، روئے یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اطمینان سے، مثال کے طور پہ میں امیر بھائی کا نام لے کے ہوں، امیر بھائی نماز پڑھ رہے تھے، میں پہنچا، انہوں نے دیکھا الیاس صاحب آئے ہیں،
لہذا ذرا ان کے سامنے اچھے سے نماز پڑھوں۔ تصور بدل گیا، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جیسی تصور آیا کہ الیاس کو دکھانے کے لیے اچھے سے عبادت کروں، تو آپ بتائیں مجھے نماز قبول یا ناقبول ہے؟ یہ نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ دکھاوا آ گیا۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں مولانا کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ روزہ بھی باطل۔ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر وہاں بھی دکھاوا آ گیا تو وہاں بھی حج باطل۔ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جس عبادت کو بھی آپ لے لیں، اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نبی کے چھٹے والے سے ارشاد فرمایا، من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو رو یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، یعنی رونا الگ ہے، رلانا الگ ہے، لیکن صورت بنانا، توجہ چاہ رہا ہوں، صورت بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دکھاوا۔ رو نہیں رہے ہو، رلا بھی نہیں رہے ہو، تو کم از کم رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ اب یہ رونے کی صورت جو بنا رہا ہے تو یہ دکھاوا ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کیا، امام کیا فرماتے ہیں؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے رلائے، اگر رو نہیں رہے ہو، رلا نہیں رہے ہو، تو کم از کم رونے جیسی صورت بنا لو، یعنی دکھاوا بھی اگر کرو گے تو نبی نے فرمایا، امام نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، صلوات بھیجیے محمد والے ہمارے بزرگ علماء میں ہے، بزرگ علماء میں ان کے ذہن میں تھوڑا سا شک پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رو یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے، اس کے اوپر جنت واجب ہو سکتی، کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ شک ہو گیا تھوڑا سا ان کو، اپنے بزرگ علماء میں ہیں۔ تو جب تک کوئی چیز حل نہ ہو پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بزرگ ہمارے علماء مسجد سہلا جاتے تھے، عراق میں مسجد سہلا جاتے تھے، 40 دن وہاں عمل کرتے تھے امام سے ملاقات کے لیے۔ انہوں نے 40 دن تک عمل کیا کہ امام سے ملاقات ہو جائے، اس حدیث کے بارے میں سوال کروں کہ رو یا رلا یا رونے جیسی صورت بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ 40 دن تک عمل کرتے رہے، 40واں دن تک عمل کر کے واپس آ رہے تھے، امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ جب واپس آ رہے تھے تو امام کا عالم یہ ہوتا ہے کہ امام ایسی شکل میں آتے ہیں کہ جس سے ہمارا سامنے والا ان کو پہچان نہ سکے کہ یہی امام ہے۔ امام آئے، آنے کے بعد پوچھا شیخ کیوں پریشان ہو؟ اگر شیخ مفید نے سوچا کہ ایک عام آدمی ایسی، کہا جائیے آپ اپنا کام کیجیے، میں الجھا ہوا ہوں ایک مسئلے میں، کہ بتائیے صحیح کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسے ایسے معاملہ تھا۔ کہا سنیے، اب آپ مثال ملاحظہ کریں گے، ایک باواز بلند صلوات بھیجیے ذرا۔ جو رو یا رلائے یا رونے جیسی صورت بنائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ سے امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، ایک بادشاہ ہو اور وہ شکار کے لیے جائے، اس کے حوالی و موالی اس کے ساتھ میں ہو، بادشاہ صحرا میں پہنچے، حوالی و موالی جتنے ہیں سب اس سے بچھڑ جائیں، بادشاہ اکیلا رہ جائے، صحرا میں ہے، لقدق صحرا ہے، دور تک کہیں انسان کا پتہ نہیں ہے، وہ وہاں بھٹکنے لگے، پیاسا مرنے لگے، بھوکا مرنے لگے، اس کو ایک چیز نظر آئے، ایک جھوپڑی نظر آئے مثال کے طور پہ، وہ وہاں جائے، جانے کے بعد کہے میں بادشاہ ہوں، میرے باعثرت کھانا نہیں ہے، میرے باعثرت پینا نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھلائیے، آپ مجھے کچھ پلائیے۔ وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس نے کہا حضور اگر آپ بادشاہ ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس پوری میری دولت ایک بکری ہے، پوری دولت میری ایک بکری ہے۔ اس نے اس کا دودھ نکالا، لا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ پیاسا تھا، دودھ پی لیا، کہا مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ اس کے بعد بکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بکری کو ذبح کیا، بھون کے لا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے بکری کو کھا لیا۔ اس کے بعد جو اس کے وزراء تھے حاکم کے، تلاش کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ کو لے کے آنے لگے۔ بادشاہ نے اس بڑھیا سے کہا جس نے بکری کھلائی تھی، پوری دولت ایک بکری ہے، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے شہر میں آنا، میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزر گیا، بڑھیا اپنے شوہر کو لے کر کے شہر آتی ہے، شہر میں بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، بکری ایک تھی جو بادشاہ کے اوپر اس نے قربان کی ہے، اب یہ بادشاہ اگر اس بدلے میں اس کے کیا دے اس کو، اس کی پوری دولت کا نام بکری ہے، اس کے بعد بہت بڑی دولت ہے، 1000 بکری دے دے تو کیا اس کے برابر ہوگی؟ 2000 بکری دے دے کیا اس کے برابر ہوگی؟ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا نہیں، کچھ برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری دولت دے دے
پوری دولت دے دے تو برابری ہو سکتی ہے۔ تو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، امام نے کہا اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بادشاہ جب ایک بکری کھایا اگر پوری دولت دے دے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ حسین نے اللہ کے اسلام کے نام پر کون سی چیز ایسی ہے جس کو قربان نہ کیا ہو؟ جان قربان کی ہے، مال قربان کیا ہے، اولاد قربان کی ہے۔ اگر اللہ اس کے بدلے میں ایک معمولی جنت دے دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی سوچیں، غور کریں، جب روئیں تو معرفت کے ساتھ روئیں۔ من بکا علی الحسین ابکا و تواکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ رو یا رلائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا رونا مشہور ہے۔ جناب آدم زیادہ رونے والوں میں شامل ہیں، جناب یعقوب زیادہ رونے والوں میں شامل ہے، اور جناب یوسف جو گریہ کرتے ہیں۔ 5 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ہے۔ اور چوتھی ہستی امام سجاد ہے اور جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ فاطمہ زہرا سن تو 18 سال کا ہے لیکن گریہ اس انداز میں کیا ہے کہ ارشاد فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی میں سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہے کہ اگر دنوں پہ پڑتی سیاہ لباس اختیار کر لیتے۔ میں کہوں گا شہزادی کون سی مصیبت پڑی ہے کہ میرے شوہر کا حق چھین لیا گیا، میرے شوہر کے گلے میں ریزوان ظلم کا پھندا ڈالا گیا اور میرا گھر جلا دیا گیا۔ میں کہوں گا زہرا آپ کا ایک گھر جلایا گیا، ایک محسن شہید ہوا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیں کہ جہاں ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرا خیمہ جلتا تھا تو بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتے تھے، اور آخر میں زینب اپنے سجاد کو لے کے باہر نکلی ہے۔ یہ چوتھی ہستی ہے جس کا گریہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ 5ویں ہستی وہ ہے جس کو آپ اور ہم امام سجاد کہتے ہیں، جو 35 سال اپنے بابا پہ گریہ کیے، 1-2 سال نہیں، 35 سال گریہ کیا ہے۔ منہال جو امام کا چاہنے والا ہے وہ امام کی خدمت میں آتا ہے، جیسی آیا پشتے در سے آ رہا تھا، کیا دیکھا کہ پیچھے سے پانی ٹپک رہا ہے، دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، کنیز آئی، کہا پیچھے جو پانی ٹپک رہا ہے وہ کیسا ہے؟ کہا پانی نہیں ہے بلکہ امام کے آنسو ہے، جو امام آنسو بہا رہا ہے۔ امام کی خدمت میں منہال آئے، آنے کے بعد کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے، کب تک روئیے گا؟ کہ منہال انصاف نہیں کیا، اگر شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو بلوہ عام میں ننگے سر پھرایا جا رہا ہو اور منادی ندا دے رہا ہو ھذہ الصبایا من بنات رسول اللہ؟ اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، یہ محمد و علی کی بیٹیاں ہیں جن کو بلوہ عام میں ننگے سر پھرایا جا رہا ہے۔ کہا نہیں آقا کب تک روئیے گا؟ کہا ایک یوسف چلا گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے 18 یوسف میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، تو مجھے کتنا آنسو بہانا چاہیے؟ امام سجاد 35 سال روئے ہیں۔ اس کے بعد گفتگو ہونے لگی، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے سے آ رہا ہوں۔ پوچھا مختار کا عالم کیا ہے؟ کہا مختار ایک ایک کو چن چن کے قتل کر رہا ہے، حسین کا بدلہ لے رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے امام سجاد نے دعائیں دی اور ایک جملہ پوچھا، کہا یہ بتاؤ میرے بھیا علی اصغر کا قاتل، میرے بھائی علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے دست ادب جوڑ کے پوچھا مولا آپ نے علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا، عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، علی اصغر ہی کے قاتل کو کیوں پوچھا؟ تو عجب نہیں امام سجاد جواب دے کہ میں نے اپنے بابا کو قتل ہوتے نہیں دیکھا ہے، ذوالفقار لگتے ہوئے نہیں دیکھی ہے، عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں، لیکن علی اصغر کو میں نے اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے کہ میرا بھائی علی اصغر وہ ہے جو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ پہلا شہید وہ ہے جب اپنے بابا کے ہاتھوں پہ شہید ہوا، حرملہ کے تیر کا نشانہ بنا، اور دوسری منزل وہ ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے اور شہداء کے لاشیں شمار ہونے لگے تو سب کے سر مل گئے تھے لیکن علی اصغر کا سر نہیں مل رہا تھا۔ 500 نیزہ بردار نیزہ لے کے چلے، زمین میں نیزہ گاڑتے جاتے تھے، ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر کا جسم اتھر آ گیا،
گیا۔ سجاد آگے بڑھے، ظالم اس کے سر کو جدا نہ کر بلکہ اس کے بدلے میرا سر جدا کر لے، لیکن سجاد کی بات نہ سنی۔ سجاد کے سامنے ہی علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ میرا بھیا وہ ہے جس کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا، اس لیے میں نے علی اصغر کے قاتل کو پوچھا ہے، کہا منہال جب رخصت ہو کے امام سے مختار کے پاس جاتے، بس آخری جملے سن لیں، مختار کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ایک ایک گرفتار ہو کے آ رہا تھا۔ یہ پہنچا، اس نے سلام پیش کیا سجاد کا، کہا بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا ہے؟ کہا پوچھ رہے تھے کہ میرے بھائی علی اصغر کا قاتل گرفتار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہرملہ گرفتار ہو کے آیا۔ کہا ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا مختار مجھے قتل کر دے، ظلم نہ پوچھ۔ کہا نہیں بتا۔ کہا 3 ظلم میں نے بہت بڑے کیے ہیں۔ پہلا ظلم میرا وہ ہے جو میں نے تیر مشق سکینہ پہ مارا۔ پہلا ظلم میرا یہ ہے کہ میں نے تیر مشق سکینہ پہ مارا جس سے پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ دوسرا ظلم میرا یہ ہے کہ میں نے تیر سی نازک گلے پہ علی اصغر کے مارا جس سے علی اصغر بعد کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اور تیسرا تیر میرا وہ ہے کہ جب سیدہ کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا تو میں نے پیشانی حسین پہ ایک تیر مارا جس سے سیدہ کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ گرتے گرتے آواز دی، اے عباس آ کے بھائی کو سنبھال لو۔ بھائی تو نہ آ سکا، ماں گوشت پھیلا کے آگے بڑھی، آ میرے حسین میں نے چکیاں پیس پیس کے بڑی محنت سے پالا تھا، اے سجاد حسین آ میری آغوش میں آ جا، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے اشکوں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کے تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض بخشش فرما۔ یا اللہ کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار اس وبا کو دنیا سے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ رزق حلال میں اضافہ فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ محبان اہل بیت، شیعہ اہل بیت جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔